إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنہ رضی اللہ عنہ، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی چھینکے، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی چھینکے، فلیقل الحمدللہ، تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ولیقل لہ اخوہ، اور چاہیے کہ اس کا بھائی اس سے کہے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ فإذا قال له یرحمک اللہ، تو جب وہ اس سے کہے یرحمک اللہ، فلیقل لہ، تو چاہیے کہ وہ اس سے کہے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست فرما دے۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا یہ اسلوب ہے کہ اگر پیچھے والی حدیث بھی اسی راوی سے ہو جس راوی سے بعد میں آنے والی حدیث ہے، تو بعد والی حدیث میں راوی کا نام لینے کی بجائے اتنا بول دیتے ہیں وعنہ، یعنی کہ یہ روایت بھی انہی صحابی سے ہے جو پیچھے گزرے۔ اگر صحابیہ ہو، پیچھے جو حدیث گزری ہے وہ کسی صحابیہ سے مروی ہو، اور بعد والی حدیث بھی اسی صحابیہ سے ہو، تو پھر آئے گا وعنہا، اور انہی صحابیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی چھینکے، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے، الحمدللہ، ولیقل لہ اخوہ، اور چاہیے کہ کہے اس سے اس کا بھائی، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ فإذا قال لہ، تو جب وہ اس سے کہے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، فلیقل لہ، تو چاہیے کہ وہ اس سے کہے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست کر دے۔ یعنی جس کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہے، اور جو آدمی الحمدللہ کو سنتا ہے وہ اسے یرحمک اللہ کہہ کے جواب دے، اور جب اسے جواب دیا جائے یرحمک اللہ کہہ کے، تو پھر وہ جواب دینے والے کو یہ دعا دے گا، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اس حدیث کی مکمل تفصیل کتاب الجامع کے پہلے لیکچر میں گزر چکی ہے، مزید اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔
وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشربن احدکم قائما، ہرگز نہ پیے تم میں سے کوئی قائما کھڑے ہو کر، تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ لا یشربن، ایک ہے لا یشرب وہ نہ پیے، ایک ہے لا یشربن وہ ہرگز نہ پیے۔ کلمات میں فرق کو سمجھ لیجئے، جس بھی فعل کے آخر میں ایسے نون شد والا ہے، نون مشدد، اس کو ہم کہتے ہیں نون ثقیلہ، تو معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی لا یشرب کا معنی ہے وہ نہ پیے، اور لا یشربن اس کا مطلب ہے وہ ہرگز نہ پیے۔ ہرگز نہ پیے احدکم، تم میں سے کوئی ایک یا تم میں سے کوئی آدمی، قائمن کھڑے ہو کر۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فمن نسیہ، جو بندہ بھول جائے اور کھڑے ہو کر پی لے، فلیستقی، تو چاہیے کہ وہ کیا کر دے۔ اور اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر کھانے کا حکم کیا ہے، کہ اگر کھڑے ہو کر پینا منع ہے تو کھانا؟ وہ فرماتے ہیں ذاک اشر و اخبث، یہ تو اس سے بھی زیادہ بدتر اور برا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بہتر حکمت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر جو چیز نظر آتی ہے کہ جب بندہ کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس میں ایک جلدی پائی جاتی ہے، اور اس سے حلق، غذا کی نالی، معدہ اور جگر میں درد کا امکان ہوتا ہے، اور جب بیٹھ کے پیتا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، اس میں سکون اور تسلی والی کیفیت ہوتی ہے۔ جب یہ جلد بازی نہیں ہوتی تو کھانے اور پینے میں لذت بھی زیادہ ہے، اور اسی طرح جسمانی تکالیف سے بچاؤ بھی ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر پیا بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے مقام پہ ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر لوگوں کی ضروریات کے لیے بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے منہ اور ہاتھ کو دھویا، پھر کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا، اور فرمانے لگے کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے ایک مشکیزے کے منہ سے جو لٹکا ہوا تھا کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یہ روایات اس بات پر دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، جبکہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً کہا ہے کہ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی آدمی پانی نہ پیے۔ اس میں بہترین موقف یہی نظر آتا ہے، دو باتیں نظر آتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ کھڑے ہو کر پینے کی جتنی احادیث ہیں ان کو جواز پر رکھا جائے، اور جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے ان کو نہیں تنزیہی پر محمول کیا جائے۔ ایک یہ بھی اصطلاح سمجھ لیں، ایک نہیں تنزیہی ہے اور ایک نہیں تحریمی ہے۔ نہیں تنزیہی وہ ہے کہ شریعت نے منع تو کیا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ منع کرنے کے باوجود یہ کام کر لیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ رک جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ روکا ہے تو وہ رک گیا ہے، تو وہ ثواب کا حقدار ہے۔ اور نہیں تحریمی یہ ہوتی ہے کہ جس کام سے روک دیا ہے اس کو کرنا حرام ہے، اس کو کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور بچنے والا ثواب کا حقدار ہے۔ جیسے شراب سے روک دیا، زنا سے، جوا سے، چوری سے، ان چیزوں کے قریب جانا اور یہ فعل کرنا حرام ہے اور بڑا گناہ ہے، جبکہ ان سے رک جانا یہ ثواب کا باعث ہے۔ تو نہیں تنزیہی میں منع تو کیا جاتا ہے، لیکن اگر کام کر لیا جائے تو جائز ہوتا ہے۔ تو جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے ان کو نہیں تنزیہی پر محمول کر لیا جائے، اور جن احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے یا کوئی مشروب پیا ہے تو اس کو جواز پر محمول کر لیا جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اگرچہ جائز ہے، پیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر پر عمل کیوں نہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتانے کے لیے کھڑے ہو کر پانی پیا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ جائز ہے اور امت کے لیے آسانی بھی بن جائے، اور منع اس لیے کیا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس سے بچ جانا اور یہ کام نہ کرنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اور یہی موقف اکثر اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا مسلک ہے کہ اس پر اعتراض کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیا ہے وہاں بھی ایک عذر نظر آتا ہے کہ اگر جگہ نیچے صاف نہ ہو یا بیٹھنا ممکن نہ ہو یا بیٹھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، اس موقع پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی جو پیا ہے وہ زمزم کے کنواں کے پاس پیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، آپ کو ڈول پکڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب دیکھیں کہ وہاں عین ممکن ہے بہت سارے حاجی حضرات جمع ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیا، آنے والے لوگوں کے لیے آسانی بھی بنا دی۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کر پانی پیتے تو آنے والے لوگ جتنے بھی کنویں پر آتے پانی پینے کے لیے وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھتے، اور بیٹھنے میں وہاں ایک بہت بڑی دقت بن جاتی، ہجوم بن جاتا۔ اور سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا۔ دیکھیں مشکیزہ لٹک رہا ہے، لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی پینا آسان ہے، جبکہ اس کو اتار کے نیچے رکھ کے پانی پینا یہ مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی جو بچ گیا کھڑے ہو کر پیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ نیچے جس جگہ انہوں نے وضو کیا ہے پانی بکھر گیا ہو تو انہوں نے محسوس کیا کہ بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر پانی پی لیں۔ تو بہرکیف اگر ان احادیث کو جن کے اندر ممانعت ہے روکا گیا ہے ان کو نہیں تنزیہی پر محمول کر لیا جائے، اور جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے کھڑے ہو کر ان کو جواز پر رکھا جائے،
تو یہ امر زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تعالی احدکم، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے، فلیبدأ بالیمین، تو چاہیے کہ وہ ابتدا کرے دائیں جانب سے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب وہ اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو چاہیے کہ وہ ابتدا کرے بائیں جانب سے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، تو چاہیے کہ وہ دایاں جوتا پہلے پہنے، اور جب اتارے تو چاہیے کہ بایاں پہلے پہنے، بایاں پہلے اتارے۔ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى، اور چاہیے کہ ہو دایاں، اولہما، ان دونوں میں پہلا، تن آلو، جب جوتا پہنا جائے، وآخرہما، اور ان دونوں میں آخری، تنزع، جب اتارا جائے۔ متفق علیہ، اس روایت پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تعالی احدکم، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے، فلیبدأ بالیمین، تو چاہیے کہ وہ دائیں سے شروع کرے، وہ دائیں سے ابتدا کرے۔ وَإِذَا نَزَعَ، اور جب وہ اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو چاہیے کہ بائیں سے ابتدا کرے، بائیں سے پہل کرے۔ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى، اور چاہیے کہ ہو دایاں، اولہما، ان دونوں میں پہلا، تن آلو، جس وقت جوتا پہنا جائے، وآخرہما، اور ان دونوں میں آخری، تنزع، جس وقت جوتا اتارا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی زینت والے، عزت والے، شرف و منزلت والے کام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے ان کا آغاز کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پسند تھی، فی تنعلہ، اپنا جوتا پہننے میں، وترجلہ، اور اپنے کنگھی کرنے میں، وطہورہ، اور اپنے طہارت کے معاملات میں، وضو وغیرہ میں، وفی شأنہ کلہ، اور اپنے تمام امور میں، اپنے تمام امور، مثال کے طور پہ کپڑے پہننا، مسجد میں پاؤں رکھنا، سرما لگانا، اور بہت سارے جو بھی نیکی والی امور ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے آغاز کرتے۔ اس سے کہ اللہ رب العزت نے دائیں جانب میں ایک قوت اور طاقت رکھی ہے، اور دائیں جانب کو اللہ رب العزت نے تکریم زیادہ دی، اور اس کے برعکس وہ تمام کام جو کوئی شرف و منزلت والے نہیں ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، اور نکلتے وقت دایاں پاؤں۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں، اور داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جوتا پہننے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ پہنتے وقت دائیں جانب سے آغاز کرو، اور اتارتے وقت بائیں جوتے کو پہلے اتارو۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جوتا پاؤں کی زینت ہے،
اور دایاں پاؤں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کو عزت دی ہے، تو دائیں جانب سے جوتے کا آغاز کیا جائے تاکہ دایاں پاؤں پہلے مزین ہو، دائیں پاؤں کو پہلے زینت دی جائے، اور جب اتارا جائے تو بایاں پاؤں پہلے اتارا جائے تاکہ دایاں دیر تک جوتے کے ساتھ مزین رہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، نہ چلے تم میں سے کوئی ایک جوتے میں، لا یمشی نہ چلے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی نعل واحدہ ایک جوتے میں، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، چاہیے کہ وہ دونوں کو ایک ساتھ پہن لے، اور لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا چاہیے کہ دونوں کو ایک ساتھ اتار لے۔ نعل کہتے ہیں جوتے کو، نعل واحدہ ایک جوتا، اور وَلْيَنْعَلْهُمَا چاہیے کہ وہ جوتا پہنے، نعل ينعل جوتا پہننا، لِيَخْلَعْهُمَا چاہیے کہ وہ ان دونوں کو اتار لے، اصل میں ہے لِيَخْلَعْ چاہیے کہ وہ اتارے، ہما ان دونوں کو، وَلْيَنْعَلْ چاہیے کہ وہ پہن لے، ہما ان دونوں کو، چاہیے کہ وہ دونوں کو ایک ساتھ پہن لے یا دونوں کو اکٹھا اتار لے۔ تو اصل میں جوتا پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پاؤں کو کسی بھی قسم کی تکلیف دہ چیز سے بچا لے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی ٹھوکر لگنے سے تو جوتا پہنا جاتا ہے، اس سے ایک تو پاؤں کی زینت بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا بندہ اپنے پاؤں کو بچا بھی لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک جوتا پہنا جائے اور ایک اتار لیا جائے تو ایک تو انسانی شرف و وقار متاثر ہوتا ہے کہ چال مناسب نہیں رہتی، چال کے اندر چلتے ہوئے لنگڑا پن دکھائی دیتا ہے، جسم کا توازن درست نہیں رہتا اور چلنے میں دقت بھی ہوگی، اور پاؤں میں موچ آنے کا خطرہ بھی ہے، اور اسی کوشش میں ہو سکتا ہے کہ آدمی گر بھی جائے۔ ان تمام حکمتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو چل نہیں پاتا بندہ، تو دوسرے جوتے کو بھی اتار لے، یا تو دونوں ایک ساتھ پہنو یا دونوں اتار دو۔ اگلی حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ چونکہ عبداللہ اور عمر دونوں ہی صحابی ہیں اس لیے عنہما آ رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، نہیں دیکھیں گے اللہ رب العزت اس آدمی کی جانب، آگے بریکٹ میں نظر رحمت سے، من جر جو گھسیٹے ثوبہ اپنے کپڑے کو، خیلاء تکبر سے، لا ينظر اللہ نہیں دیکھیں گے اللہ رب العزت
الا اس آدمی کی طرف من جر جو گھسیٹے، جو لٹکائے، جو کھینچے، صوبہ اپنے کپڑے کو، خیلاء تکبر سے۔ خیلاء کا مطلب کر رہے ہیں تکبر۔ گھوڑے کو بھی خیلن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ گھوڑے کی چال میں ایک طرح سے ایک نخرہ اور تکبر پایا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے لباس کو اتنا زیادہ زمین تک لٹکا لیتا ہے کہ اس کی شلوار یا اس کا تہبند، اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، جس کو وہ گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، اس کا یہ عمل متکبرانہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے تکبر کیا کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بندہ غریب ہے، لیکن وہ جو عمل اختیار کر رہا ہے وہ متکبرانہ ہے۔ یعنی ایک تکبر ہوتا ہے زبان سے اور ایک تکبر ہوتا ہے عمل سے۔ یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے عمل سے اپنے تکبر کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں پہلا آدمی ہے المسبل، کپڑے کو لٹکانے والا۔ دوسرا والمنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنے والا۔ یعنی جو آدمی اپنے کپڑے کو زمین پر لٹکانے والا ہے، اس کا یہ انداز چونکہ متکبرانہ ہے، اور متکبر آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن نہ اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس سے کلام فرمائیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار، کہ چادر کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہوگا۔ آگ میں یہ نہیں ہے کہ لباس کاٹ کے آگ میں پھینک دیا جائے گا اور بس، اور بندہ بچ جائے گا۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اس کا یہ عمل جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو بندہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، جتنا حصہ نیچے ہے وہ آگ میں ہوگا، یعنی ایسا بندہ جہنم میں جانے والا کام کرتا ہے۔ بعض بھائی ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی چادر کا بڑا خیال کرتا ہوں کہ وہ زمین پر نہ پہنچے، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چادر نیچے چلی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انک لست ممن یصنعہ خیلاء، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر چادر بندہ نیچے لٹکائے اور اس کے دل کے اندر تکبر نہ ہو تو یہ چیز جائز ہے، اور اگر وہ چادر کو لٹکا کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اور دل میں کسی بھی قسم کا تکبر نہیں ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دی ہے۔ بھائیو توجہ فرمائیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی چادر کو اوپر ہی رکھتا ہوں اور بڑی کوشش کرتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ دھیان اس طرف میرا نہیں جاتا، ان ازاری یسترخی احیانا، کبھی کبھی چادر نیچے ڈلک جاتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو متکبرین میں سے نہیں ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو کہا ہے کہ آپ ان میں نہیں ہو، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر اگر چادر بار بار نیچے سے چلی جاتی ہے تو تم نیچے رکھ لیا کرو۔ یعنی اس میں وہ آدمی آتا ہے جو بار بار اپنی چادر کو اس پر احتیاط کرتے ہوئے اس کو اٹھاتا ہے، ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، اور اگر کبھی بے دھیانے میں چادر نیچے ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کا دھیان اس طرف جاتا ہے وہ اپنی چادر کو اونچا کر لیتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے متکبرین میں نہیں آتا۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھائے، فلیأکل بیمینہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ، اور جب وہ پیے، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، پس بلا شبہ شیطان کھاتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اور پیتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اب بیان کروں گا، ایک حدیث اور رہتی ہے اس کو پڑھیں گے اور بس، اس لیے کہ چونکہ لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، میں آپ بھائیوں کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، جتنا وقت ہے اتنا ہی رہے۔ اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ کھائے، فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ کھائے بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وَإِذَا شَرِبَ، اور جب وہ پیے، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو چاہیے کہ وہ پیے اپنے دائیں ہاتھ سے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، بس بلا شبہ شیطان کھاتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اور پیتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے۔ شیطان کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، اس کی کیفیات ہم سے مجہول ہے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اتنا ہمیں پتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے یا جس آدمی سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو جب انسانوں، فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ مشابہت حرام ہے تو شیطان کی مشابہت اختیار کرنا تو بالاولیٰ حرام ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک بچے حضرت عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، فرماتے ہیں میرا ہاتھ بار بار پیالے میں ادھر ادھر گردش کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اس سے کھا جو تیرے آگے ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے آداب بیان فرما دیے، پہلا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھا، دوسرا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اور تیسرا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اگر اکٹھے کھا رہے ہو تو وہاں سے کھاؤ جو آپ کے آگے ہے۔ آخری حدیث کتاب الادب کی یہ آخری حدیث ہے۔ وَعَنْ عَمْرُ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضی اللہ تعالی عنہم قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنی دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا ہیں عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کھاؤ یا کھا، وشرب اور پی، والبس اور پہن، وتصدق اور صدقہ کر، فی غیر صرفن جس میں نہ ہو فضول خرچی، ولا مخیلۃ اور نہ تکبر۔ اخرجہ ابو داود و احمد، اسے ابو داود اور احمد نے نقل کیا ہے، وعلقہ البخاری اور امام بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کھاؤ، وشرب اور پیو، والبس اور پہنو، وتصدق اور صدقہ کرو، فی غیر صرفن جس میں نہ ہو فضول خرچے، ولا مخیلہ اور نہ ہو تکبر۔ اخرجہ ابو داود و احمد، اس کو ابو داود اور احمد نے نقل کیا ہے، وعلقہ البخاری اور امام بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ تعلیقاً نقل کیا، تعلیقاً کا مطلب یہ ہے کہ دانستہ طور پر امام صاحب نے اس کی سند کو حذف کر کے اسے نقل کیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو سند حذف کر کے نقل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اعتدال کا درس دیا ہے کہ جس میں فضول خرچی نہ ہو۔ دیکھیں، تین چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے کنجوسی، ایک کفائش آری، اور ایک ہے فضول خرچی۔ کنجوسی، اعتدال سے کم خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، یہ ہے کنجوسی۔ اور کفائش آری کیا ہے؟ صرف وہاں خرچ کیا جائے جہاں خرچ کرنا چاہیے، اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، اس سے بندہ نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ اور فضول خرچی کیا ہے؟ جہاں خرچ نہیں بھی کرنا چاہیے وہاں بھی بندہ خرچ کر رہا ہو، اعتدال کا راستہ چھوڑ کے اور بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے پیسے کو ضائع کرنا، یہ فضول خرچی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے، لباس پہننے، صدقہ کرنے میں درس یہ دیا ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ صرف اور اسراف، کسی بھی قول یا فعل میں حد سے گزرنا، خرچ میں حد سے تجاوز کرنے میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مخیلہ، جیسا کہ پیچھے خیلن کا اور اس کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے، خیلاء، تکبر، اور مخیلہ اس کا معنی بھی تکبر۔ تو کھانے اور پینے میں فضول خرچی، اس سے بندہ اجتناب کرے، اور کوئی بھی ایسی کیفیت اختیار نہ کی جائے جس میں تکبر کا گمان بھی ہو، اور یہی کیفیت لباس پہننے اور صدقہ کرنے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رحیم و کریم مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت کچھ زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر لیکچر، بالخصوص جو حدیث کا لیکچر ہے، وہ آدھے گھنٹے کا قائم رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔